یونیورسٹی کا کشادہ راہداری طلباء کے شور اور کہکہوں سے گونج رہی تھی، لیکن عائزہ کے قدموں کی چاپ میں ایک عجیب سی جلدی اور بے چینی تھی۔ اس نے اپنے کندھے پر لٹکے بیگ کو سنبھالا اور گھڑی پر نظر ڈالی۔ 9 بجنے میں صرف 2 منٹ باقی تھے اور اسے معلوم تھا کہ نیا گیسٹ لیکچرر وقت کا کتنا پابند ہے۔ جیسے ہی وہ ہال نما کلاس کے روم کے بھاری لکڑی کے دروازے کے قریب پہنچی، اسے اندر سے ایک سپاٹ اور روبدار آواز سنائی دی جو خاموشی کو چیر رہی تھی۔ عائزہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ تھوڑا سا کھول کر اندر جھانکا، جہاں سامنے ڈائس پر کھڑا ایک طویل قامت شخص، جس کی آنکھوں پر لگے سیاہ فریم کے چشمے کے پیچھے سے ذہانت اور سختی جھلک رہی تھی، وائٹ بورڈ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ عائزہ نے دبے قدموں اندر داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن ابھی اس نے 2 قدم ہی رکھے تھے کہ اس شخص نے مڑے بغیر، گویا اس کی موجودگی کو محسوس کر لیا ہو، اپنی گلائی پر بندھی گھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نہایت سرد لہجے میں کہا، میری کلاس میں وقت کی اہمیت 9:01 نہیں بلکہ پورے 9 بجے ختم ہو جاتی ہے۔ پلیز باہر کھڑے ہو کر اگلے لیکچر کا انتظار کریں۔ عائزہ کی نظریں سامنے کھڑے زاویار سے ٹکرائیں اور اسے پہلی ہی نظر میں اس مغرور شخص سے شدید کوفت ہونے لگی۔ کلاس روم میں مکمل خاموشی چھا گئی، صرف چھت پر چلتے پنکھے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ عائزہ، جو عام طور پر خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھی، اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی ٹھوڑی تھوڑی اونچی کر کے سیدھا زاویار کی آنکھوں میں دیکھا۔ سر، 1 منٹ کی تاخیر کسی کی ذہانت یا سیکھنے کے شوق کا پیمانہ نہیں ہو سکتی۔ کبھی کبھی راستے کی رکاوٹیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ کے ساتھ ایک عجیب سی کاٹ بھی تھی۔ زاویار نے ہاتھ میں پکڑا مارکر میز پر رکھا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ مس عائزہ، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی منطق میرے ڈسپلن سے زیادہ اہم ہے تو آپ غلط کلاس میں آ گئی ہیں۔ میری دنیا میں صرف نتائج بولتے ہیں، بہانے نہیں۔ اس نے نہایت سپاٹ لہجے میں جواب دیا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر جانے کا راستہ دکھایا۔ عائزہ کے گال غصے سے تمتما اٹھے۔ اس نے وہاں کھڑے ہو کر مزید بحث کرنا اپنی توہین سمجھی، اس لیے ایک حسیلی نظر اس کے متبسم چہرے پر ڈالی اور تیزی سے مڑ کر کلاس سے باہر نکل گئی۔ لیکن اس کے ذہن میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ اس مغرور شخص کو ایک نہ ایک دن اپنی بات منوا کر ہی رہے گی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب عائزہ تھکی ہاری گھر پہنچی، لیکن گھر کا ماحول معمول سے زیادہ سنجیدہ اور بوجھل تھا۔ صحن میں بچھے تخت پر اس کے والد سر جھکائے بیٹھے تھے اور ان کے سامنے رکھے میز پر کچھ پرانے کاغذات اور حساب کتاب کی ڈائری کھلی ہوئی تھی۔ عائزہ نے قریب جا کر سلام کیا تو انہوں نے ایک گہری ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں موجود تھکن اور مالی پریشانیوں کا عکس عائزہ سے چھپا نہ رہ سکا۔ بیٹا، تم جانتی ہو کہ کاروبار کے حالات کتنے بگڑ چکے ہیں اور اب دادا جان کی وصیت کا وہ حصہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے جو انہوں نے برسوں پہلے اپنے دوست کے خاندان کے ساتھ طے کیا تھا۔ ان کے لہجے میں ایک بے بسی تھی جس نے عائزہ کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ اس نے حیرت سے پوچھا کہ اس سب کا اس کی پڑھائی یا مستقبل سے کیا تعلق ہے، تو جواب ملا کہ خاندان کی ساکھ اور مالی استحکام کے لیے اس کا نکاح زاویار سے طے کر دیا گیا ہے۔ وہی زاویار جو اس کے لیے صرف ایک مغرور استاد تھا، اب اس کے جیون ساتھی کے طور پر سامنے کھڑا تھا۔ عائزہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے اس کی تمام خواب اور خود مختاری ایک لمحے میں ریت کے گروندے کی طرح بکھر گئی ہے۔ عائزہ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور اس نے بدحواسی میں اپنے والد کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں ابا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ میرا سودا کیسے کر سکتے ہیں جو میرے لیے صرف ایک اجنبی ہی نہیں بلکہ ایک مغرور اور بدتمیز انسان ہے۔ اس کی آواز میں قرب اور احتجاج کی جھلک صاف تھی، لیکن اس کے والد کی خاموشی اور جھکی ہوئی نظریں بتا رہی تھی کہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ کمرے کے دوسرے کونے میں کھڑی اس کی ماں نے آگے بڑھ کر اسے کندھے سے پکڑا اور دھیمے لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ صرف ایک شادی نہیں بلکہ ان کے خاندان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کا واحد راستہ ہے، کیونکہ زاویار کے دادا نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا تھا۔ عائزہ نے صوفے پر گرتے ہوئے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اسے رہ رہ کر یونیورسٹی کا وہ منظر یاد آ رہا تھا جب زاویار نے اسے ذلیل کر کے کلاس سے نکالا تھا۔ وہ مجھے ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر برداشت نہیں کر سکتا۔
وہ مجھے بیوی کے روپ میں کیسے قبول کرے گا؟ اس کا سوال ہوا میں معلق رہ گیا، کیونکہ باہر صحن میں مہمانوں کی آمد کی آہٹ سنائی دینے لگی تھی، جو اس کی زندگی کے اس نئے اور ناپسندیدہ باب پر مہر لگانے آ رہے تھے۔ دوسری طرف شہر کے ایک پرتعیش بنگلے کے اسٹڈی روم میں زاویار اپنی دادی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ضبط کی لکیریں واضح تھیں۔ دادی، آپ جانتی ہیں کہ میں زندگی میں ڈسپلن اور اصولوں کا کتنا قائل ہوں۔ آپ مجھ سے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنے کا کیسے کہہ سکتی ہیں جس کے ساتھ میرا ایک منٹ بھی پرسکون نہیں گزرتا؟ اس نے میز پر رکھے ایک پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے دھیمے لیکن سخت لہجے میں کہا۔ دادی نے اپنی اینک اتار کر میز پر رکھی اور اس کا ہاتھ تھام کر صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ان کی آنکھوں میں ایک پرانی یاد اور تھوڑی سی التجا تھی۔ زاویار، یہ صرف ایک رشتہ نہیں، یہ اس زبان کی لاج ہے جو تمہارے دادا نے اپنی سب سے مخلص دوست کو دی تھی۔ کیا تم ان کی روح کو بے چین کرو گے؟ زاویار نے ایک لمبا سانس لیا اور کھڑکی سے باہر اندھیرے میں ڈوبے ہوئے باغ کو دیکھنے لگا، جہاں ہلکی ہلکی بوندیں گرنا شروع ہو گئی تھیں۔ اس نے عائزہ کا وہ غسیلی نظروں والا چہرہ یاد کیا جو آج صبح اسے چیلنج کر رہا تھا، اور پھر تلخی سے مسکراتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے دادی، اگر یہ آپ کی ضد ہے تو میں نکاح کر لوں گا، لیکن اسے میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ وہ اس گھر میں صرف ایک معاہدہ بن کر رہے گی۔ نکاح کی تقریب اتنی مختصر اور خاموش تھی کہ عائشہ کو لگا جیسے اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کسی بند کمرے کی سازش ہو۔ سفید کامدار جوڑے میں ملبوس وہ اپنی سہیلیوں کے بغیر بھاری دل کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی جب قاضی صاحب نے اس سے اجازت طلب کی۔ اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے اور آواز جیسے کہیں کھو گئی تھی، لیکن اپنے والد کے جھکے ہوئے کندھوں اور امید بھری نظروں کو دیکھ کر اس نے مرتے ہوئے دل کے ساتھ قبول ہے کہہ دیا۔ دوسری طرف مردانے میں بیٹھے زاویار کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے نہایت مشینی انداز میں کاغذات پر دستخط کیے، جیسے وہ کسی بزنس ڈیل کی فائل سائن کر رہا ہو۔ جب نکاح کے بعد اسے عائشہ کے سامنے لایا گیا تاکہ وہ اسے انگوٹھی پہنا سکے، تو ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملیں۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو کی نمی اور ڈھیر و شکوے تھے، جبکہ زاویار کی نظریں برف کی طرح ٹھنڈی اور بے حس تھیں۔ اس نے نہایت رسمی طریقے سے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی، لیکن اس کا لمس اتنا اجنبی تھا کہ عائشہ کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ رخصتی کے وقت جب وہ اپنے گھر کی دہلیز پار کر رہی تھی، اسے محسوس ہوا جیسے وہ اپنی آزادی اور اپنی شناخت وہیں چھوڑ کر ایک ایسی قید کی طرف جا رہی ہے جہاں دیواریں تو اونچی تھیں مگر دل بہت چھوٹے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی زاویار نے فون نکال کر ای میلز چیک کرنا شروع کر دی، جیسے اس کے برابر میں بیٹھی لڑکی اس کے لیے کوئی وجود ہی نہ رکھتی ہو، اور یہی وہ خاموش آغاز تھا اس جنگ کا جو اب ان کے درمیان شروع ہونے والی تھی۔ گاڑی میں جب زاویار کے پرتعیش بنگلے کے صدر دروازے پر رکی تو عائشہ کو لگا جیسے وہ کسی محل نما قید خانے میں داخل ہو رہی ہے۔ نوکروں کی ایک قطار استقبال کے لیے کھڑی تھی، لیکن زاویار نے گاڑی سے اترتے ہی ان کی طرف دیکھے بغیر تیز قدموں سے اندر کی طرف رخ کیا، جیسے اسے اس تقریب یا عائشہ کی موجودگی سے کوئی سروکار نہ ہو۔ عائشہ نے اپنا بھاری لہنگا سنبھالا اور لرزتے قدموں سے اس کے پیچھے چلی۔ اندر کا ماحول حد درجہ پرسکون اور مصنوعی حد تک ترتیب وار تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر اتنی پرفیکٹ تھی کہ عائشہ کو اپنا آپ وہاں ایک غیر ضروری بوجھ محسوس ہونے لگا۔ دادی جان نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومی اور اسے پیار سے اندر لے گئیں، لیکن عائشہ کی نظریں اس سیڑھی پر ٹکی تھی جہاں سے زاویار کسی سے فون پر اونچی آواز میں بزنس ڈیل کی بات کرتے ہوئے اوپر جا رہا تھا۔ اسے کمرے میں پہنچا دیا گیا جو گلاب کی پتیوں اور خوشبوؤں سے مہک رہا تھا، لیکن اس کے لیے وہ خوشبو دم گھٹنے کا باعث بن رہی تھی۔ وہ بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور آنکھوں میں ضبط کیے ہوئے آنسو اب پلکوں کی باڑ توڑنے کو تیار تھے۔ کافی دیر بعد جب دروازہ کھلا اور زاویار اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ نہیں بلکہ لیپ ٹاپ بیگ تھا۔ اس نے عائشہ کی طرف ایک سرسری نگاہ ڈالی جیسے وہ کوئی فرنیچر کا حصہ ہو، اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے نہایت سپاٹ لہجے میں بولا، دیکھو عائشہ، میں نہیں جانتا تم نے اس شادی سے کیا امیدیں وابستہ کی ہیں، لیکن میں یہ واضح کر دوں کہ میرے پاس جذباتی ڈراموں کے لیے وقت نہیں ہے۔ تم اس گھر میں میری بیوی کے طور پر رہو گی، دنیا کو دکھانے کے لیے ہم ایک جوڑا ہیں،
لیکن اس کمرے کی حدود میں ہم دو اجنبی ہی رہیں گے۔ میری زندگی کے اپنے اصول ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی ان میں مداخلت کرے۔ عائشہ نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کا لہجہ جتنا ٹھنڈا تھا، عائشہ کا غصہ اتنا ہی بھڑک اٹھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس شخص کے سامنے کبھی نہیں جھکے گی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں عائشہ کے کمرے کی کھڑکی سے چھن کر اندر آئیں تو اسے ایک لمحے کے لیے یاد ہی نہیں رہا کہ وہ کہاں ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر کمرے کی پرتعیش چھت اور سامنے صوفے پر پڑے زاویار کی کوٹ پر پڑی، اسے رات کی تلخ گفتگو یاد آ گئی۔ اس نے جلدی سے اپنا حلیہ درست کیا اور ہمت جمع کر کے نیچے ناشتے کی میز کی طرف بڑھی۔ ڈائننگ ہال میں دادی جان پہلے سے موجود تھی اور زاویار ایک ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے دوسرے ہاتھ سے آئی پیڈ پر اسٹاک مارکیٹ کی سرخ اور سبز لکیروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ عائشہ نے دھیمے لہجے میں سلام کیا تو دادی نے اسے پیار سے اپنے پاس بٹھایا، لیکن زاویار نے سر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ عائشہ بیٹا، آج سے یہ گھر تمہارا ہے، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک بتانا۔ دادی کی آواز میں موجود اپنائیت عائشہ کے زخموں پر مرہم کی طرح لگی۔ ابھی عائشہ نے پلیٹ میں کچھ نکالنے کی کوشش ہی کی تھی کہ زاویار نے آئی پیڈ میز پر رکھا اور گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، دادی اسے بتا دیں کہ 8:30 بجے میری گاڑی نکل جاتی ہے۔ اگر اسے یونیورسٹی جانا ہے تو اسے ٹھیک 8:25 پر پورچ میں ہونا چاہیے۔ میں انتظار کا عادی نہیں ہوں۔ عائشہ کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے تیکھی نظروں سے زاویار کو دیکھا جو اب اپنی کافی کا آخری گھونٹ بھر رہا تھا۔ میں اپنی یونیورسٹی خود جا سکتی ہوں، مجھے آپ کے احسان کی ضرورت نہیں ہے، عائشہ نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ زاویار کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے کرسی پیچھے کی اور کھڑے ہوتے ہوئے بولا، میرا احسان نہیں، میری ساکھ کا سوال ہے۔ میری بیوی ٹیکسیوں اور بسوں میں دھکے کھاتی اچھی نہیں لگے گی، اس لیے ڈرامے بازی چھوڑو اور وقت کی پابندی سیکھو۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ عائشہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کا ناشتہ حلق میں پھنس کر رہ گیا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ یہ گھر اسے آہستہ آہستہ نگل رہا ہے۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر گاڑی رکتے ہی عائشہ نے تیزی سے دروازہ کھولا، جیسے وہ کسی حبسدہ کمرے سے تازہ ہوا میں سانس لینے نکلی ہو۔ زاویار نے اسٹیئرنگ پر گرفت مزید مضبوط کرتے ہوئے سامنے دیکھتے ہوئے نہایت سرد لہجے میں ہدایت دی، یاد رہے اس گیٹ کے اندر تم میری بیوی نہیں بلکہ صرف ایک اسٹوڈنٹ ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ میری پروفیشنل لائف میں تمہارے اور میرے رشتے کی وجہ سے کوئی ڈرامہ یا غیر ضروری سوالات کھڑے ہوں۔ عائشہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ بے فکر رہیں سر، مجھے بھی یہ بتانے میں کوئی فخر محسوس نہیں ہوتا کہ میرا رشتہ آپ جیسے پتھر دل انسان سے ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دھکا دے کر دروازہ بند کیا اور تیز قدموں سے کوریڈور کی طرف بڑھ گئی۔ کلاس روم کے باہر اس کی سہیلیاں ماریا اور تہذیب پہلے سے موجود تھیں، جنہوں نے اسے دیکھتے ہی سوالوں کی بوچھار کر دی۔ عائشہ، تم کل غائب تھی اور آج تمہارا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ماریا نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے تشویش سے پوچھا۔ عائشہ نے زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور اپنی انگلی میں موجود ہیرے کی انگوٹھی کو دوپٹے کے پلو میں چھپاتے ہوئے جواب دیا کہ بس طبیعت کچھ ناساز تھی۔ جیسے ہی لیکچر کا وقت ہوا اور زاویار کلاس میں داخل ہوا، پورے ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی فائلیں میز پر رکھتے ہوئے کلاس کا جائزہ لینے لگا اور اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے عائشہ پر ٹھہریں، لیکن ان میں ذرا برابر بھی شناسائی نہیں تھی۔ لیکچر کے دوران زاویار نے جان بوجھ کر عائشہ سے ایک مشکل سوال کیا، شاید وہ اسے نیچے دکھانا چاہتا تھا۔ عائشہ کھڑی ہوئی، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے اپنی پوری ہمت جمع کی اور نہایت مطلع جواب دیا۔ پوری کلاس دنگ رہ گئی، یہاں تک کہ زاویار کے ماتھے پر بھی ہلکی سی شکن ابھری۔ بیٹھ جائیں، لیکن اگلی بار جواب میں اتنی طوالت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اس کی تعریف کرنے کی بجائے تنقید کا ایک پہلو نکال ہی لیا۔ عائشہ خاموشی سے بیٹھ گئی، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یونیورسٹی کی یہ دوہری زندگی اس کے اعصاب پر بری طرح سوار ہو رہی ہے، جہاں وہ ایک ہی چھت کے نیچے ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی بنے ہوئے تھے۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی جب عائشہ یونیورسٹی سے گھر پہنچی تو پورے بنگلے میں ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی۔ دادی جان کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔
اس لیے وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھیں اور ملازمہ بھی کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی۔ عائشہ نے سوچا کہ کیوں نہ آج خود کچن سنبھالے، شاید اس مصروفیت سے اس کے بوجھل دل کو تھوڑا سکون مل جائے۔ اس نے کچن کے صاف ستھرے شیلف پر سبزیاں نکالیں اور بڑی نفاست سے کاٹنا شروع کی، لیکن اس کا ذہن مسلسل یونیورسٹی کے ان تلخ جملوں میں الجھا ہوا تھا جہاں زاویار نے اسے سب کے سامنے نیچا دکھانے کی کوشش کی تھی۔ ابھی وہ ہانڈی چولہے پر چڑھا ہی رہی تھی کہ اچانک کچن کے دروازے پر قدموں کی چاپ سنائی دی اور زاویار کی روبدار آواز گونجی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ کیا اس گھر میں نوکر ختم ہو گئے ہیں جو تم یہاں پسینہ بہا رہی ہو؟ زاویار اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور بیزاری کے ملے جلے تاثرات تھے۔ عائشہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی چمچہ تھا۔ دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں نے سوچا کہ کھانا گھر کا ہی سب سے بہتر رہے گا۔ کیا اس میں بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ زاویار نے قریب آ کر ہانڈی میں جھانکا اور ایک زوردار تنقیدی نگاہ ڈالی۔ مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ کا یہ دیسی کھانا میرے ذوق کے مطابق نہیں ہے۔ مجھے پرفیکشن پسند ہے، چاہے وہ آفس کی فائل ہو یا کھانے کی میز۔ یہ خوشبو پورے گھر میں پھیل رہی ہے جو مجھے بالکل پسند نہیں۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنی یہ گھریلو مہارت کہیں اور دکھاؤ۔ عائشہ کا ہاتھ رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے چمچہ زور سے ہتھیلی میں مارا اور اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کو پرفیکشن کی اتنی بے فکر ہے تو خود کیوں نہیں بنا لیتے؟ آپ انسان ہیں یا کوئی روبوٹ؟ نہ آپ کے دل میں احساس ہے اور نہ زبان میں مٹھاس۔ آپ کو صرف لوگوں کی تذلیل کرنا آتا ہے۔ زاویار نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا جبڑا سختی سے بھینچ گیا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا جس سے عائشہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ یاد رکھو عائشہ، تم اس گھر میں میری مرضی سے آئی ہو اور یہاں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ تمہاری یہ زبان درازی تمہیں بہت مہنگی پڑ سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں کچن سے باہر نکل گیا۔ پیچھے عائشہ کھڑی رہ گئی جس کے گال غصے اور دکھ سے تمتما رہے تھے اور اسے محسوس ہوا کہ اس شخص کے پتھر دل کو پگھلانا شاید ناممکن ہے۔ اگلے چند روز موسم میں ایک عجیب سی گھٹن رہی، جیسے آسمان بھی کسی بڑے طوفان کی تیاری کر رہا ہو۔ عائشہ یونیورسٹی کی لائبریری میں بیٹھی اپنے ادھورے پروجیکٹ کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک کھڑکی کے باہر گھٹا ہوا ٹوپ اندھیرا چھا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج نے پوری عمارت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ عائشہ نے گھڑی دیکھی، 4:30 بج رہے تھے اور زاویار کی گاڑی پورچ میں اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ تیزی سے اپنا سامان سمیٹ کر باہر نکلی، لیکن برآمدے تک پہنچتے پہنچتے بارش اتنی تیز ہو گئی کہ سامنے کا منظر دھندلا گیا۔ وہ وہیں ستون کے پاس کھڑی تھر تھر کانپنے لگی، کیونکہ اسے بچپن سے ہی بجلی کی کڑک سے شدید خوف آتا تھا۔ اچانک بارش کے شور میں ایک گاڑی کے ہارن کی آواز گونجی۔ وہ زاویار تھا جو اپنی سیاہ مرسڈیز میں بیٹھا شیشے کے پیچھے سے اسے گھور رہا تھا۔ عائشہ نے ہمت جمع کی اور اپنا بیگ سر پر رکھ کر گاڑی کی طرف دوڑنے لگی، لیکن پیر پھسلنے کی وجہ سے وہ گرتے گرتے بچی اور اس کا آدھا لباس کیچڑ اور پانی سے بھر گیا۔ جیسے ہی اس نے ہانپتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھی، زاویار نے ایک تلخ نگاہ اس کے بھیگے ہوئے وجود پر ڈالی۔ تمہیں وقت کی قدر نہیں ہے تو کم از کم اپنی صحت کا تو خیال رکھو۔ دیکھو کیا حال بنا لیا ہے اپنا۔ اس نے گاڑی ریورس کرتے ہوئے نہایت ہی بے رخی سے کہا۔ عائشہ نے کچھ بولنا چاہا، لیکن ٹھنڈ کی وجہ سے اس کے دانت بجنے لگے اور وہ سیٹ سے لگ کر سمٹ گئی۔ زاویار نے خاموشی سے گاڑی کے اے سی بند کیے اور ہیٹر آن کر دیا، پھر پیچھے والی سیٹ سے اپنا مہنگا برانڈڈ کوٹ اٹھا کر اس کی طرف اچھال دیا۔ اسے پہن لو، میں نہیں چاہتا کہ دادی کل تمہاری بیماری کا رونا روئیں اور مجھے قصوروار ٹھہرائیں۔ اس کا لہجہ ابھی بھی سخت تھا، لیکن اس عمل میں ایک چھپی ہوئی ہمدردی بھی تھی۔ عائشہ نے حیرت سے اسے دیکھا جو اب پوری توجہ سے سامنے سڑک پر جمی دھند میں راستہ تلاش کر رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے وہ کوٹ اپنے گرد لپیٹ لیا جس سے زاویار کے پرفیوم کی وہی مخصوص اور مسحور کن خوشبو آ رہی تھی جو اسے کلاس میں ہمیشہ اس کی موجودگی کا احساس دلاتی تھی۔ اس بارش اور ہیٹر کی حدت میں پہلی بار عائشہ کو محسوس ہوا کہ اس سنگ مرمر کے انسان کے اندر بھی شاید کہیں کوئی دل دھڑکتا ہے جو صرف نفرت کرنا ہی نہیں جانتا۔ یونیورسٹی کے مرکزی ہال میں غیر معمولی چہل پہل تھی، جیسے کسی شخصیت کی آمد متوقع ہو۔ عائشہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کوریڈور سے گزر رہی تھی جب اس کی نظر ایک انتہائی پر اعتماد اور ماڈرن لباس میں ملبوس خاتون پر پڑی جو پرنسپل آفس کے باہر کھڑی زاویار سے بے تکلفی سے گفتگو کر رہی تھی۔ وہ الیسا تھی، زاویار کی پرانی کلاس فیلو۔
اور اب ایک نامور بزنس کنسلٹنٹ جو حال ہی میں بیرون ملک سے واپس آئی تھی۔ عائشہ نے دیکھا کہ زاویار جو عام طور پر کسی سے سیدھے منہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، علیزہ کی باتوں پر نہ صرف مسکرا رہا تھا بلکہ اس کے لہجے میں وہ مخصوص سختی بھی غائب تھی۔ اوہ زاویار، تم بالکل نہیں بدلے، وہی پرانا ڈسپلن اور وہی سنجیدگی۔ علیزہ نے ہنستے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو عائشہ کے دل میں ایک عجیب سی چبھن محسوس ہوئی۔ اسے لگا جیسے کوئی تیکھی سوئی اس کے وجود میں پیوست ہو گئی ہو۔ وہ وہیں ٹھٹک کر کھڑی رہ گئی۔ اس کی نظریں ان دونوں کے درمیان موجود اس بے تکلفی پر جمی تھیں جو اسے اس گھر میں کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ جب زاویار کی نظر اتفاقاً دور کھڑی عائشہ پر پڑی تو اس کے چہرے کے تاثرات لمحے بھر میں بدل کر دوبارہ وہی سپاٹ ہو گئے، جیسے وہ اسے پہچانتا ہی نہ ہو۔ اس نے علیزہ سے کچھ کہا اور دونوں ہنستے ہوئے لائبریری کی طرف بڑھ گئے۔ عائشہ کو محسوس ہوا کہ اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ اسے اس بات پر غصہ نہیں تھا کہ زاویار کسی سے بات کر رہا ہے، بلکہ دکھ اس بات کا تھا کہ جو مسکراہٹ اس کے لیے شجر ممنوعہ تھی وہ کسی اور کے لیے اتنی ارزاں کیسے ہو سکتی ہے۔ ماریا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عائشہ، کہاں کھو گئی ہو؟ چلو کلاس کا وقت ہو رہا ہے۔ لیکن عائشہ کے قدم من بھر کے ہو گئے تھے۔ اس دن اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نفرت اور بیزاری کے پردے کے پیچھے ایک ایسی جکڑن موجود ہے جسے دنیا حسد کہتی ہے، اور یہ احساس اسے اندر ہی اندر پگھلا رہا تھا۔ گھر کی فضا اس شام غیر معمولی طور پر معطر اور روشن تھی، کیونکہ دادی جان نے زاویار کی کامیابی اور علیزہ کی واپسی کی خوشی میں ایک پروقار عشائی کا اہتمام کر رکھا تھا۔ عائشہ نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سادہ مگر نفیس لباس کو درست کیا۔ اس کا دل ایک عجیب سی گھبراہٹ سے بوجھل تھا۔ جب وہ نیچے ہال میں پہنچی تو وہاں شہر کے معززین اور زاویار کے کاروباری دوستوں کا ہجوم تھا۔ علیزہ جو ایک چمکدار مغربی لباس میں ملبوس تھی، مرکز نگاہ بنی ہوئی تھی، اور زاویار اس کے پاس کھڑا کسی گہری گفتگو میں مصروف تھا۔ عائشہ نے ایک کونے میں کھڑے ہو کر دیکھا کہ کیسے زاویار بار بار علیزہ کی باتوں پر سر ہلا رہا تھا۔ وہ شخص جو گھر میں عائشہ کے ایک جملے پر ناک پھوں چڑھا لیتا تھا، آج ایک کسی اور کی محفل کا محور بنا ہوا تھا۔ دادی جان نے عائشہ کو خاموش کھڑے دیکھا تو اسے ہاتھ کے اشارے سے کر کے اپنے پاس بلایا۔ زاویار، دیکھو عائشہ آ گئی ہے، اسے بھی اپنے دوستوں سے ملواؤ۔ دادی کی آواز میں ایک فخر تھا، لیکن زاویار کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ناگواری کی لہر دوڑی۔ اس نے علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت سرسری انداز میں عائشہ کا تعارف کروایا۔ یہ عائشہ ہے، دادی کی پسند۔ اس کے لہجے میں موجود لفظ پسند عائشہ کے دل پر نشتر کی طرح لگا، جیسے وہ اس کی زندگی کا کوئی اہم حصہ نہیں بلکہ محض ایک بزرگ کی خواہش کا بوجھ ہو۔ علیزہ نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ عائشہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی، اوہ، تو یہ ہے وہ چھوٹی سی اسٹوڈنٹ جس کا ذکر تم کر رہے تھے، واقعی بہت معصوم ہے۔ علیزہ کا لہجہ طنزیہ تھا جس نے عائشہ کے اندر ایک آگ سی لگا دی۔ عائشہ نے ضبط کا دامن تھاما اور خاموشی سے وہاں سے ہٹ کر کچن کی طرف چلی گئی، جہاں اسے نوکروں کی چہل پہل میں اپنی تنہائی زیادہ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ رات بھر وہ ہنستے مسکراتے چہرے اسے چڑھاتے رہے، اور زاویار کا علیزہ کے گرد گھومنا اسے یہ احساس دلاتا رہا کہ اس گھر کی رونقوں میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ جب مہمان رخصت ہوئے اور ہال خالی ہو گیا تو عائشہ تھکی ہاری سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ سامنے سے زاویار آتا دکھائی دیا۔ تمہارا یہ اترا ہوا چہرہ مہمانوں کے سامنے اچھا تاثر نہیں دے رہا تھا۔ اگر تمہیں محفلوں کا سلیقہ نہیں ہے تو کمرے سے باہر نہ آیا کرو، زاویار نے گزرتے ہوئے نہایت تلخی سے کہا۔ عائشہ وہیں رک گئی، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میرا چہرہ اس لیے اترا ہوا تھا کیونکہ آپ نے مجھے اپنی بیوی نہیں بلکہ ایک بوجھ ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ زاویار نے مڑ کر اسے ایک سرد نگاہ سے دیکھا اور بغیر جواب دیے اپنے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ پیچھے راہداری میں عائشہ کی سسکیاں بارش کے شور میں دب کر رہ گئیں۔ یونیورسٹی کے نوٹس بورڈ پر چپساں فائنل ٹرم پروجیکٹ کی فہرست کے گرد طلباء کا ہجوم تھا، اور عائشہ کا نام زاویار کے زیر نگرانی سب سے مشکل موضوع اردو ادب میں جدیدیت اور نوآبادیت اثرات کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ کلاس روم میں داخل ہوتے ہی عائشہ نے محسوس کیا کہ فضا میں ایک عجیب سی کشیدگی ہے۔ زاویار اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا چشمے کے پیچھے سے نہایت باریک بینی سے فائلوں کا معائنہ کر رہا تھا۔ مس عائشہ، آپ کا پروجیکٹ ڈیزائن میرے ڈیسک پر ہونا چاہیے تھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی گھریلو مصروفیات آپ کو تعلیمی ذمہ داریوں سے استثناء دلاتی ہیں؟
اس نے سر اٹھائے بغیر کہا اور اس کے لہجے کی کاٹ نے پوری کلاس کو متوجہ کر لیا۔ عائزہ نے کانپتے ہاتھوں سے فائل آگے بڑھائی۔ سر، میں نے پوری رات جا کر یہ مکمل کیا ہے، امید ہے آپ کو اس میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ زاویار نے فائل پکڑی اور محض چند سیکنڈز کے سرسری جائزے کے بعد اسے میز پر پٹک دیا۔ غیر معیاری، اس میں نہ تو کوئی گہرائی ہے اور نہ ہی تحقیق کا کوئی ٹھوس رخ۔ اگر آپ کا کام یہی رہا تو مجھے آپ کو فیل کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، چاہے آپ کا مجھ سے کوئی بھی رشتہ ہو۔ پوری کلاس میں ایک سناٹا چھا گیا۔ عائزہ کی سہیلیوں نے ہمدردی بھری نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ عائزہ کا چہرہ غصے اور بے عزتی سے سرخ ہو گیا۔ آپ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں، آپ کو میرا کام نہیں بلکہ میری موجودگی بری لگتی ہے۔ عائزہ کی آواز میں دبی دبی چیخ تھی جو ضبط کی حدیں پار کر رہی تھی۔ زاویار نے کرسی پیچھے کی اور کھڑے ہو کر اس کے بالکل سامنے آ گیا۔ اس کی قداور شخصیت کا سایہ عائزہ پر چھا گیا۔ ذاتیت کو درمیان میں نہ لائیں، یہاں میں آپ کا استاد ہوں اور آپ کی کارکردگی صفر ہے۔ کل صبح تک اس پروجیکٹ کا نیا خاکہ میرے آفس میں ہونا چاہیے، ورنہ آپ اپنے نتائج کی خود ذمہ دار ہوں گی۔ عائزہ نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنی فائل اٹھائی اور بغیر کچھ کہے کلاس سے باہر نکل گئی۔ اسے یقین تھا کہ زاویار اسے نیچا دکھانے کے لیے اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہا ہے، لیکن اس نے یہ بھی تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اسے یہ موقع نہیں دے گی۔ وہ لائبریری کے ایک دور افتادہ کونے میں جا بیٹھی اور کتابوں کے ڈھیر میں خود کو گم کر لیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ ایسا کام کر کے دکھائے گی کہ زاویار کی تنقید اس کے سامنے بے معنی ہو جائے۔ رات کے پچھلے پہر تک وہ یونیورسٹی کی لائبریری میں تنہا بیٹھی رہی، جبکہ باہر بارش ایک بار پھر اپنے جوبن پر تھی اور اس کے گھر جانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ زاویار اپنی گاڑی میں باہر پارکنگ میں بیٹھا لائبریری کے روشن کھڑکی کو دیکھ رہا تھا جہاں عائزہ اپنی جنگ لڑ رہی تھی، اور اس کی سخت آنکھوں میں پہلی بار ایک عجیب سی پشیمانی کی لہر ابھری تھی۔ لائبریری کی گھڑی نے رات کے 10 بجائے تو عائزہ نے ایک لمبی آہ بھری اور اپنی سرخ آنکھوں کو ہاتھوں سے مسلا۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا اور صرف بارش کی تیز بوندا باندی کی آواز خاموشی کو چیر رہی تھی۔ اس نے اپنا بھاری بیگ کندھے پر لٹکایا اور جیسے ہی لائبریری کے مرکزی دروازے سے باہر نکلی، ٹھنڈی ہوا کے ایک جھونکے نے اسے کپکپا دیا۔ سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہو کر اس نے اندھیری پارکنگ میں نظر دوڑائی جہاں دور دور تک کوئی رکشہ یا کوئی ٹیکسی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ابھی موبائل نکال کر اپنے بھائی کو کال کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی اس کے چہرے پر پڑی۔ کالی مرسڈیز دھیرے سے رینگتی ہوئی اس کے بالکل سامنے آ کر رکی اور شیشہ نیچے ہوا۔ زاویار کا سخت چہرہ اسٹیئرنگ کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں تھکن اور غصے کا عجیب امتزاج پیش کر رہی تھیں۔ اندر بیٹھو، اس نے مختصر اور حاکمانہ لہجے میں کہا۔ عائزہ نے منہ موڑا اور بارش کی بوچھاڑ میں قدم آگے بڑھا دیے۔ میں چلی جاؤں گی، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زاویار نے ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل کر آیا۔ اس کا قیمتی سوٹ لمحوں میں بھیگنے لگا۔ اس نے عائزہ کا بازو سختی سے تھاما اور اسے گاڑی کی طرف کھینچا۔ ڈرامے بازی بند کرو عائزہ، اس وقت یہاں کوئی نہیں آئے گا اور میں تمہیں اس حال میں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ عائزہ نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دادی کو جواب دینا پڑے گا، یا اس لیے کہ آپ کو ڈر ہے کہ آپ کی پرفیکٹ ساکھ خراب ہو جائے گی؟ آپ نے ابھی کلاس میں سب کے سامنے مجھے ذلیل کیا، کیا وہ کافی نہیں تھا؟ اس کی آواز میں موجود قرب نے زاویار کے قدموں کو وہیں روک دیا۔ وہ دونوں بارش میں بھیگ رہے تھے، ایک دوسرے کے بالکل قریب۔ زاویار کی نظریں عائزہ کے بھیگے ہوئے چہرے اور ان تھکی ہوئی آنکھوں پر جم گئیں جنہوں نے پوری رات جا کر اس کے دیے ہوئے چیلنج کو پورا کیا تھا۔ میں نے تمہیں ذلیل نہیں کیا، میں نے تمہیں تمہاری صلاحیت یاد دلائی تھی۔ زاویار کا لہجہ اس بار غیر متوقع طور پر دھیما تھا۔ اس نے عائزہ کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا جیسے اسے بارش سے بچانے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ تمہارا کام اتنا برا نہیں تھا جتنا میں نے کہا، لیکن میں چاہتا تھا کہ تم اسے مزید بہتر کرو۔ عائزہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے لہجے کی یہ نرمی اس کے لیے بالکل نئی تھی۔ زاویار نے زبردستی اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر ایک تولیہ اس کی طرف اچھال دیا۔ پورے راستے گاڑی میں ایک بوجھل خاموشی رہی، لیکن عائزہ کو محسوس ہوا کہ زاویار بار بار سائیڈ مرر سے اسے دیکھ رہا ہے۔ گھر پہنچ کر جب وہ گاڑی سے اترنے لگی تو زاویار نے دھیرے سے کہا، کل کا پروجیکٹ ڈیزائن میں نے دیکھ لیا ہے، وہ واقعی متاثر کن ہے، اسے لے کر آفس آ جانا۔ یہ پہلی بار تھا کہ زاویار نے اس کے کام کی کھل کر تعریف کی تھی اور عائزہ کو لگا جیسے اس کا دل ایک بند دروازہ تھوڑا سا کھل گیا ہے۔
جس کے پیچھے نفرت نہیں بلکہ ایک چھپی ہوئی قدر موجود تھی۔ اگلے روز جب عائشہ زاویار کے آفس کے باہر کھڑی تھی تو اس کا دل ایک عجیب سی کشمکش کا شکار تھا۔ وہ فائل کو سینے سے لگائے اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ زاویار اپنی میز پر جھکا ہوا کسی گہری سوچ میں ڈوبا تھا، لیکن اس کے سامنے والی کرسی پر علیزہ پہلے سے براجمان تھی اور نہایت ہی بے تکلفی سے زاویار کے لیپ ٹاپ پر کچھ دکھا رہی تھی۔ عائشہ کو دیکھ کر علیزہ کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اوہ، تو ننھی اسٹوڈنٹ اپنا ہوم ورک لے آئیں۔ زاویار، تم واقعی بہت سخت ماسٹر ہو۔ بیچاری کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ یہ رات بھر سوئی نہیں ہے۔ زاویار نے سر اٹھا کر عائشہ کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں رات والی نرمی کی جگہ پھر سے وہی پیشہ وارانہ سرد مہری آ چکی تھی۔ شاید علیزہ کی موجودگی اسے اپنے جذبات چھپانے پر مجبور کر رہی تھی۔ فائل یہاں رکھ دو عائشہ، میں فارغ ہو کر دیکھ لوں گا۔ اس نے مختصر جواب دیا اور دوبارہ علیزہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عائشہ نے فائل میز پر پٹکنے والے انداز میں رکھی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ وہیں کھڑے ہو کر ان دونوں سے پوچھے کہ اس کی محنت کی کوئی وقت ہے بھی یا نہیں، لیکن اس نے خود پر ضبط کیا۔ جیسے ہی وہ مڑنے لگی، علیزہ نے دانستہ طور پر ایک فائل نیچے گرا دی جو عائشہ کے پیروں کے پاس جا گری۔ عائشہ اسے اٹھانے کے لیے جھکی تو اس کی نظر اس پر موجود تصاویر پر پڑی۔ وہ زاویار اور علیزہ کی پرانی تصاویر تھیں جن میں وہ دونوں کسی فورن یونیورسٹی کے کانوکیشن میں ایک ساتھ ہنس رہے تھے۔ تھینکس ڈیئر، یہ ہماری پرانی یادیں ہیں۔ زاویار کہہ رہا تھا کہ وہ ان دنوں کو بہت مس کرتا ہے نا زاویار؟ علیزہ نے جان بوجھ کر عائشہ کے زخموں پر نمک چھڑکا۔ زاویار خاموش رہا۔ اس نے نہ تو تردید کی اور نہ ہی عائشہ کی طرف دیکھا، جس نے عائشہ کے اندر ایک آگ سی لگا دی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ یہاں ایک فالتو پرزہ ہے جسے صرف ضرورت کے وقت استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ بغیر کچھ کہے آفس سے باہر نکل آئی۔ اس کی تیز ہوتی سانسیں اور بھیگی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ اب مزید یہ سب برداشت نہیں کر پائے گی۔ کوریڈور میں چلتے ہوئے اسے ماریا ملی جس نے اسے بتایا کہ یونیورسٹی کے سالانہ فنکشن کے لیے ڈرامہ ٹیم کو ایک رائٹر کی ضرورت ہے، اور عائشہ نے فوراً حامی بھر لی۔ اسے لگا کہ اپنی اس گھٹن اور غصے کو نکالنے کے لیے کاغذ اور قلم سے بہتر کوئی ساتھی نہیں ہو سکتا، اور شاید یہی وہ راستہ تھا جہاں وہ زاویار کو دکھا سکتی تھی کہ وہ کیا چیز ہے۔ عائشہ نے اپنے اندر کی تمام گھٹن اور اداسی کو الفاظ کا روپ دینا شروع کر دیا۔ یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں سالانہ فنکشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، اور عائشہ جو عام طور پر ایک کونے میں دبک کر رہنے والی اسٹوڈنٹ سمجھی جاتی تھی، اب ڈرامہ ٹیم کی روح رواں بن چکی تھی۔ اس نے ایک ایسا اسکرپٹ لکھا تھا جو ایک قید پرندے کو اور اس کے سنگ دل شکاری کی کہانی تھی، لیکن حقیقت میں وہ اس کی اپنی زندگی کا عکس تھا۔ ایک دوپہر جب وہ اسٹیج پر کھڑی ریہرسل کروا رہی تھی اور بلند آواز میں ایک جذباتی مکالمہ ادا کر رہی تھی، تم میری روح کو زنجیریں پہنا سکتے ہو لیکن میرے خوابوں کو نہیں روک سکتے، تو اسے احساس نہ ہوا کہ ہال کے آخری کونے میں اندھیرے میں دبکا کوئی اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ زاویار تھا جو کسی کام سے وہاں سے گزر رہا تھا، لیکن عائشہ کی آواز کے سوز اور اس کے الفاظ کی کاٹ نے اسے وہیں رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکی جسے وہ صرف ایک ضدی اسٹوڈنٹ اور دادی کی پسند سمجھتا تھا، اپنے اندر جذبوں کا اتنا بڑا طوفان چھپائے بیٹھی ہے۔ جیسے ہی ریہرسل ختم ہوئی، طلباء نے عائشہ کے لیے تالیاں بجائیں، لیکن عائشہ کی نظر اچانک دور کھڑے زاویار سے ٹکرائی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی حیرت اور تھوڑی سی ستائش تھی جو عائشہ کے لیے کسی ایوارڈ سے کم نہ تھی۔ تاہم جیسے ہی زاویار نے دیکھا کہ عائشہ اسے دیکھ رہی ہے، اس نے فوراً اپنے تاثرات بدلے اور تیزی سے باہر نکل گیا، لیکن اس کے ذہن میں عائشہ کے لکھے ہوئے وہ جملے کسی ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ شام کو جب وہ دونوں گھر کے لاؤنج میں آمنے سامنے ہوئے تو فضا میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ زاویار نے اخبار پڑھتے ہوئے ایک سرسری نظر عائشہ پر ڈالی جو اپنی ڈائری میں کچھ لکھ رہی تھی۔ میں نے سنا ہے تم یونیورسٹی کے ڈرامے کے لیے کچھ لکھ رہی ہو؟ اس نے پہلی بار کسی گھریلو یا تعلیمی مجبوری کے بغیر بات کا آغاز کیا۔ عائشہ نے قلم روکا اور تھوڑی سی حیرت سے اسے دیکھا۔ جی، بس کچھ خیالات تھے جو کاغذ پر اتار دیے۔ زاویار نے اخبار میز پر رکھا اور اس کی طرف جھکتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، تمہاری الفاظ میں بہت درد ہے عائشہ، اتنا درد کہ پڑھنے والے کا دل چیر دے۔ کیا یہ سب محض تخیل ہے یا تمہارے اپنے دل کی آواز؟ عائشہ کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اسے لگا جیسے اس شخص نے اس کی روح کے اندر جھانک لیا ہو۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور جواب دیا، تخیل بھی تو حقیقت ہی کی تلخیوں سے جنم لیتا ہے سر۔ اس سر کے لفظ نے ایک بار پھر ان کے درمیان وہ فاصلہ کھڑا کر دیا جسے زاویار شاید اس لمحے مٹانا چاہ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن اس بار اس کے قدموں میں وہ پہلے والی ہمیشہ والی تیزی نہیں تھی، بلکہ ایک بوجھ
بوجھل پن تھا، جیسے وہ اپنی ہی کہی ہوئی باتوں پر غور کر رہا ہو۔ یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں سالانہ رزلٹ اور پروجیکٹ ڈسپلے کا دن تھا اور ہال طلباء اور اساتذہ سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ عائزہ کا پروجیکٹ، جس پر اس نے خون پسینہ ایک کیا تھا، ایک بڑے ڈسپلے بورڈ پر نمایاں تھا۔ اس نے اردو ادب کے مشکل گوشوں کو اتنی خوبصورتی اور جدید تحقیق کے ساتھ پیش کیا تھا کہ ہر گزرنے والا داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ زاویار، جو کہ ججنگ پینل کا حصہ تھا، دوسرے پروفیسر کے ساتھ ہال کا چکر لگا رہا تھا۔ جب وہ عائزہ کے اسٹال کے قریب پہنچا تو اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ اس نے عائزہ کو دیکھا، جو اعتماد کے ساتھ دوسرے اساتذہ کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ اس کے لہجے میں وہ گھبراہٹ نہیں تھی جو نکاح کی پہلی رات یا اس کی کلاس میں ہوتی تھی۔ زاویار نے خاموشی سے اس کی فائل اٹھائی اور ایک ایک صفحے کو غور سے دیکھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے اس لڑکی کو غیر معیاری کہہ کر آفس سے نکالا تھا، اور آج وہی کام اسے اپنی زندگی کی بہترین تحقیق لگ رہا تھا۔ جب نتائج کا اعلان ہوا اور عائزہ کو اس کے شعبے میں بہترین محقق کا ایوارڈ دیا گیا تو پورے ہال میں تالیاں گونج اٹھیں۔ عائزہ اسٹیج پر گئی، اس کی نظریں اپنے والد کو تلاش کر رہی تھیں جو فخر سے نہال تالیاں بجا رہے تھے، لیکن اچانک اس کی نظر اگلی نشست پر بیٹھے زاویار سے ٹکرائیں۔ زاویار تالیاں نہیں بجا رہا تھا، وہ بس ایک ٹک سے اسے دیکھ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں وہ برف اب پگھل چکی تھی۔ وہاں ایک عجیب سی چمک تھی جسے عائزہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ تقریب کے اختتام پر جب سب لوگ جا چکے اور عائزہ اپنا سامان سمیٹ رہی تھی، زاویار دبے قدموں اس کے پاس آیا۔ مبارک ہو عائزہ، تم نے ثابت کر دیا کہ میں غلط تھا، اس نے بہت دھیمے اور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عائزہ نے مڑ کر اسے دیکھا، اس کے ہاتھ میں ابھی بھی وہ سنہری ٹرافی تھی۔ شکریہ سر، آپ کی تنقید نے ہی مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ زاویار نے ایک قدم اس کے قریب بڑھایا، اس کی خوشبو عائزہ کے حواس پر چھانے لگی۔ صرف تنقید نہیں عائزہ، شاید تمہاری ہمت نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں تمہیں ایک الگ نظر سے دیکھوں۔ اس نے اپنا ہاتھ عائزہ کی ٹرافی پر رکھا جیسے وہ اس کی کامیابی میں حصہ دار بننا چاہتا ہو۔ اس لمحے ان کے درمیان کوئی استاد یا اسٹوڈنٹ نہیں تھا، بلکہ دو ایسے وجود تھے جو ایک دوسرے کو پہلی بار صحیح معنوں میں پہچان رہے تھے۔ زاویار کی نظروں میں موجود اس پہلی حقیقی ستائش اور چھپی ہوئی محبت کی جھلک نے عائزہ کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ اسے لگا جیسے برسوں کی بنجر زمین پر پہلی بار بارش کا قطرہ گرا ہو۔ وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی، لیکن اس کا دل پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ اب ان کے درمیان نفرت کی دیواریں کمزور پڑنے لگی ہیں۔ گھر کی فضا اس رات غیر معمولی طور پر پرسکون تھی، جیسے طوفان کے گزر جانے کے بعد سمندر تھم سا جاتا ہے۔ عائزہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی ٹرافی کو بار بار دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زاویار جیسے سخت گیر انسان نے سب کے سامنے اس کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا۔ ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور زاویار اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لیکن نہایت نفاست سے پیک کیا ہوا تحفہ تھا۔ عائزہ نے حیرت سے اسے دیکھا، کیونکہ زاویار کا اس طرح اس کے کمرے میں آنا، اور وہ بھی کسی کام کے بغیر، ایک انہونی بات تھی۔ یہ تمہاری آج کی کامیابی کے لیے ایک چھوٹا سا اعتراف ہے، زاویار نے تحفہ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ وہ پہلے والا جابرانہ نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک عجیب سی نرمی اور جھجک تھی، جیسے وہ پہلی بار کسی سے مخاطب ہونا سیکھ رہا ہو۔ عائزہ نے کپکپاتے ہاتھوں سے پیکٹ کھولا تو اندر ایک نہایت ہی خوبصورت اور قیمتی قلم پین تھا، جس پر چاندی کے حروف میں اس کا نام عائزہ زاویار کندہ تھا۔ عائزہ کی نظریں اس نام پر ٹھہر گئیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب اسے اپنے نام کے ساتھ زاویار کا نام برا نہیں لگا تھا۔ آپ نے اس پر میرا پورا نام لکھوایا ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ زاویار نے ایک گہری سانس لی اور کھڑکی کے پاس جا کر رک گیا، جہاں سے باہر باغ کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ ہاں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب بھی تم کچھ لکھو، تمہیں یاد رہے کہ تمہاری پہچان اب مجھ سے جڑی ہے، اور مجھے تمہاری اس پہچان پر فخر ہے، اس نے مڑے بغیر کہا۔ عائزہ خاموشی سے اٹھ کر اس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ ان کے درمیان موجود وہ برفانی دیوار اب تیزی سے پگھل رہی تھی۔ آپ اتنے بدل کیسے گئے؟ کل تک تو آپ کو میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں تھا۔ عائزہ نے ہمت جمع کر کے وہ سوال کر ہی لیا جو اس کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ زاویار مڑا اور براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس کی سیاہ آنکھوں میں اس وقت پشیمانی اور ستائش کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ میں بدلا نہیں ہوں عائزہ، بس میں نے اپنی انا کے چشمے اتار دیے ہیں۔ میں نے تمہیں ہمیشہ ایک بوجھ سمجھا، کیونکہ مجھے لگا کہ تم میری مرضی کے خلاف مجھ پر تھوپی گئی ہو، لیکن تمہاری محنت، تمہارے لفظوں کے درد اور تمہاری خاموش جنگ نے مجھے یہ احساس دلایا کہ تم بوجھ نہیں ہو، تم تو وہ روشنی ہو جو میرے اس تاریک اور مشینی گھر کو زندگی دے سکتی ہے۔ عائزہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ زاویار کی طرف سے پہلا غیر رسمی اور جذباتی انکشاف تھا جس نے اس کے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔
اس رات پہلی بار ان کے درمیان گھنٹوں گفتگو ہوئی جس میں نہ کوئی طنز تھا اور نہ کوئی حکم، بس دو انسان تھے جو ایک دوسرے کے زخموں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور یار کی زندگی میں آنے والی یہ تبدیلی محض عارضی نہیں، بلکہ اس نے عائزہ کے لیے اپنے دل کے دروازے پوری طرح کھول دیے۔ ایک شام جب آسمان پر شفق کے رنگ بکھرے ہوئے تھے، زاویار نے عائزہ کو یونیورسٹی سے واپسی پر گھر لے جانے کے بجائے شہر سے دور ایک پرسکون پہاڑی مقام پر واقع اپنے فارم ہاؤس کا رخ کیا۔ عائزہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جو اجنبی راستوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو پورا لان برقی کمکموں اور سفید گلابوں سے مہکا ہوا تھا، بالکل ویسے ہی منظر جیسے عائزہ نے اپنے ادھورے ناول کے آخری باب میں لکھا تھا۔ زاویار نے گاڑی روک کر عائزہ کے لیے دروازہ کھولا اور نہایت محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے درمیان میں بچھی میز تک لے گیا، جہاں اس کی پسندیدہ تحریروں کا ایک مجموعہ اور ایک خوبصورت انگوٹھی رکھی تھی۔ زاویار نے عائزہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت دھیمے اور پراسرار لہجے میں کہا، عائزہ، میں نے زندگی بھر صرف اصولوں اور فائلوں سے محبت کی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ جذبات انسان کو کمزور کر دیتے ہیں، لیکن تم نے اپنی خاموش محبت، اپنی تحریروں کے جادو اور اپنی معصومیت سے مجھے یہ سکھایا کہ زندگی کا اصل حسن تو کسی کے دل میں دھڑکنے میں ہے۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، تمہاری صلاحیتوں کو جھٹلایا، لیکن آج میں سب کے سامنے یہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہو۔ کیا تم اس پتھر دل پروفیسر کو اپنی زندگی کا حصہ ہمیشہ کے لیے تسلیم کرو گی؟ عائزہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ مغرور زاویار اس کے سامنے یوں اظہار محبت کرے گا۔ اس نے خاموشی سے اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر رکھ دیا، جہاں دل کی دھڑکنیں اب صرف عائزہ کے نام کی مالا جپ رہی تھیں۔ کچھ ماہ بعد یونیورسٹی کا وہی آڈیٹوریم ایک بار پھر تالیوں سے گونج رہا تھا، لیکن اس بار موقع عائزہ کی پہلی ناول کی تقریب رونمائی کا تھا۔ اسٹیج پر عائزہ کے ساتھ زاویار فخر سے کھڑا تھا، جس نے اپنی تمام تر مصروفیات چھوڑ کر اس کتاب کی اشاعت میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ جب عائزہ سے پوچھا گیا کہ اس ناول کا اصل ہیرو کون ہے تو اس نے مسکرا کر زاویار کی طرف دیکھا اور مائک سنبھالتے ہوئے کہا، میرا ہیرو وہ ہے جس نے مجھے ٹوٹ کر بکھرنے سے بچایا اور مجھے یہ یقین دلایا کہ نفرت کے سائے چاہے کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہو، سچی محبت کی ایک کرن انہیں ختم کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ زاویار نے سب کے سامنے عائزہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ پرانی تمام تلخیاں، عائزہ کے اور علیزے کی سازشیں اور ماضی کے دکھ اب قصہ پارینہ بن چکے تھے۔ ان کی زندگی کی کتاب کا یہ نیا باب اب صرف بے پناہ محبت، بھروسے اور دائمی سکون سے لکھا جا رہا تھا، جہاں ہر بارش اب نفرت نہیں بلکہ الفت کے پھول کھلاتی تھی۔